بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلا جو خلیفہ تھا وہ واثق باللہ تھا، اور اس کے بعد جو اگلا خلیفہ ہے متوکل علی اللہ، جو کہ واثق کا بھائی ہے۔ واثق کا بھائی ہے، بیٹا نہیں اس کا بھائی۔ چلیں بسم اللہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متوکل علی اللہ، متوکل علی اللہ بن معتصم باللہ بن ہارون الرشید کا اصل نام جعفر اور کنیت ابو الفضل تھی۔ سن 207 ہجری میں شجاع نامی ام ولد کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور واثق باللہ کی وفات کے بعد 24 ماہ ذی الحج سن 232 ہجری کو تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہوتے ہی اس نے لشکر کو 8 مہینے کی تنخواہ مرحمت فرمائی، اپنے بیٹے منتصر کو حرمین یمن اور طائف کی حکومت عطا فرمائی۔ محمد بن عبد الملک کی معزولی مرگ۔ محمد بن عبد الملک بن زیاد معتصم کے عہد خلافت سے وزیر اعظم چلا آتا تھا۔ واثق باللہ کے زمانے میں بھی وہ اسی عہدے پر فائز رہا۔ متوکل علی اللہ کے عہد خلافت میں 1 مہینے تک وزیر اعظم رہنے کے بعد معزول و معطوب ہوا۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ واثق باللہ اپنے عہد خلافت میں کسی بات پر اپنے بھائی متوکل سے ناراض ہو گیا۔ متوکل وزیر اعظم محمد بن عبد الملک کے پاس گیا اور عرض کیا کہ آپ میری سفارش کر کے امیر المومنین کو خوش کر دیں۔ محمد بن عبد الملک عرصہ دراز تک وزیر اعظم رہنے کے سبب کسی قدر مغرور اور بدمزاج اور غیر متواضع ہو گیا تھا۔ وہ نہایت کم التفاتی اور بد اخلاقی سے پیش آیا اور متوکل سے کہا کہ تم اپنی اصلاح کرو تو امیر المومنین خود ہی تم سے خوش ہو جائیں گے، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد واثق باللہ سے متوکل کی شکایت بھی کر دی کہ وہ میرے پاس سفارش کی غرض سے آیا تھا۔ میں نے اس کے بال عورتوں کی طرح بڑھے ہوئے دیکھ کر منہ نہیں لگایا۔ واثق نے متوکل کو دربار میں طلب کر کے وہیں سر دربار حجام سے بال کٹوا دیے اور دربار سے نکال دیا۔ چونکہ اس تمام بے عزتی کا باعث بھی محمد بن عبد الملک ہی ہوا تھا، لہٰذا متوکل نے تخت نشین ہو کر 1 مہینے کے بعد ایتخا کو حکم دیا کہ محمد بن عبد الملک کو اپنے مکان میں گرفتار کر لو اور تمام ممالک محروسہ میں گشتی فرمان بھیج دو کہ محمد بن عبد الملک کا تمام مال و اسباب جہاں کہیں ہو ضبط کر لیا جائے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں ایتخا نے اس کو قید کر لیا اور اس کا مال و اسباب سب بغداد میں منگوا کر بیت المال شاہی میں داخل کر دیا۔ محمد بن عبد الملک کے بعد عمر بن فرح کو بھی ماہ رمضان سن 233 ہجری میں اسی طرح گرفتار کر کے قید کر دیا، مگر پھر 11 لاکھ درہم زر جرمانہ وصول کر کے رہا کر دیا۔ ایتخا کی گرفتاری و موت۔ ایتخا ایک ترکی غلام تھا۔ اول یہ سلام بن ابرس کے پاس تھا، اب باورچی کا کام کرتا تھا، اسی لیے وہ آخر تک ایتخا طباخ کے نام سے مشہور ہوا۔ خلیفہ معتصم نے اس کی دانائی اور اچھا، سلیقہ میرے پاس جی جو یہ ورڈ جی ہے، یہ ایتاخ ہے، آپ کے پاس ڈفرنٹ ورڈ ہے یہ؟ ہاں اچھا میں بھی غلط پروناؤنس کر رہی ہوں۔ ایتخا نہیں، نہیں لکھا سیم ہی ہوا ہے، الف یا تا الف خا۔ نہیں ہاں نہیں ایتخا نہیں ایتاخ پڑھیں گے اس کو سر، میں غلط پڑھی ہوں گی پھر، نہیں صحیح اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ ہاں، اگر لکھا سیم ہے ایتاخ، تو پھر یہ ایتاخ ہے۔ ایتاخ اوکے صحیح، ایتاخ رائٹ صحیح، ایتاخ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایتاخ ایک ترکی غلام تھا، کہا تھا ٹھیک ہے۔ ایتاخ ایک ترکی غلام تھا، اول یہ سلام بن ابرس کے پاس تھا اور باورچی کا کام کرتا تھا، اسی لیے وہ آخر تک ایتاخ طباخ کے نام سے مشہور ہوا۔ خلیفہ معتصم نے اس کی دانائی اور سلیقہ شعاری اور جسم کی مضبوطی اور خوبصورتی دے کر سلام ابرس سے سن 199 ہجری میں خرید لیا تھا۔ آدمی چونکہ ادا شناس اور ہوشیار تھا، اس لیے جلد ترقی کرتا ہوا معتصم ہی کے زمانے میں اس کی عزت و تکریم اور اختیار و اقتدار میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ شاہی ماتوب عموماً اسی مکان میں قید کیے جاتے اور اسی کی نگرانی میں رکھے جاتے تھے۔ اجیف اولاد مامون الرشید، محمد بن عبد الملک، عمر بن فرح وغیرہ سب اسی کی نگرانی میں قید رکھے اور مقتول کیے گئے۔ محکمہ جنگ بھی اسی کی ماتحتی میں تھا۔ حجابت و سفارت کے عہدے بھی اسی کو
حاصل تھے۔ ایتاخ ماہ ذیقعد سن 234 ہجری میں مقصد حج روانہ ہوا۔ اس کی روانگی کے بعد خلیفہ متوکل نے حجابت کے عہدے پر اپنے خادم سیف کو مامور کیا۔ حج سے واپس آ کر جب ایتاخ بغداد کے قریب پہنچا تو خلیفہ متوکل کے حکم کے موافق اسحاق بن ابراہیم نے اس کو بغداد میں دعوت دے کر بلایا اور قید کر دیا، اور اس کے دونوں لڑکوں منصور و مظفر کو بھی قید کر دیا۔ ایتاخ اسی حالت قید میں مر گیا، اور اس کے دونوں لڑکے متوکل کے آخری زمانہ خلافت تک قید رہے۔ جب منتصر تخت نشین ہوا تو اس نے دونوں کو رہا کر دیا۔ بیعت ولی عہدی سن 235 ہجری میں آذربائیجان میں محمد بن بعیس بن جلیس نے علم بغاوت بلند کیا، مگر یہ بغاوت بغاسیر نے فوج کشی کر کے جلد فرو کر دی۔ اس کے بعد اسی سال خلیفہ متوکل نے اپنے بیٹے محمد طلحہ اور ابراہیم کی ولی عہدی کے لیے لوگوں سے بیعت کی، اور یہ قرار دیا کہ میرے بعد اول محمد تخت و تاج کا مالک ہوگا، بعد اس کے طلحہ تخت نشین خلافت ہوگا۔ محمد کو منتصر اور طلحہ کو معتز کا خطاب دیا گیا۔ محمد کو ممالک مغربیہ اور معتز کو ممالک مشرقیہ بطور جاگیر عطا کیے گئے۔ ان دونوں کو بعد میں تخت و تاج کا وارث قرار دیا اور شام کا ملک ان کی جاگیر میں مقرر فرمایا۔ اسی سال سن 235 ہجری میں خلیفہ متوکل نے فوج کی وردی تبدیل کی اور کمبلوں کے جبے پہنا کر بجائے پیٹی کے ڈوری باندھنے کا حکم دیا۔ ذمیوں کو جدید عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی ممانعت کی۔ ممالکہ محروسہ سے کس کو کہا انہوں نے؟ محروسہ وہ ممالک جو ان کے پاس ہیں، جو انہوں نے فتح کر لیے ہیں، ان کی حکومت کے اندر آتے ہیں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ممالک محروسہ میں حکم جاری کیا کہ کوئی شخص کسی حاکم کی دہائی نہ دے۔ عیسائی ذمیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے جلوسوں میں صلیب نہ نکالیں۔ اسی سال حسن بن سہل اور اسحاق بن ابراہیم بن حسین بن موسب برادر زادہ طاہر بن حسین جو بغداد کا افسر پولیس مامون الرشید کے زمانے سے چلا آتا تھا، فوت ہوا۔ متوکل نے محمد بن اسحاق کو محکمہ پولیس کی افسری عطا کی، ساتھ ہی صوبہ فارس کی گورنری بھی دی۔ یہ یاد رہے کہ صوبہ فارس خراسان سے جدا تھا۔ خراسان کی حکومت مع طبرستان وغیرہ طاہر بن عبداللہ بن حسین کے قبضے میں تھی۔ اسی سال خلیفہ متوکل نے حکم جاری کیا کہ تمام عیسائی گلوبند باندھا کریں۔ اچھا، غالباً کالر نکٹائی اسی کی یادگار ہے۔ کالر نکٹائی اسی کی یادگار ہے۔ ہاں، یہ ٹائی جو باندھتے ہیں وہی۔ اچھا، صحیح۔ یہ اصل میں نیک ٹائی نہیں ہے، لفظ صحیح لفظ ہے نیک ٹائی۔ نکٹائی، اوکے۔ جی جی، نیک ٹائی۔ اردو میں کیسے ہوتا ہاں، انگلش میں بھی جو پراپر ورڈ ہے ٹائی کے لیے وہ نیک ٹائی ہی بولا جاتا ہے۔ ہے؟ اچھا، صحیح، ٹائی رائٹ۔ ٹائی کہتے ہیں مطلب گانٹ باندھنا کسی چیز کے ساتھ۔ جی باندھنے کو، جی ٹائی کرنا اس کو، ہاں، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ ایسی گانٹ جو کہ گلے کے ساتھ باندھی جاتی ہے نیک ٹائی بولتے ہیں۔ نیک ٹائی، ہاں یہ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ سن 236 ہجری میں فتوکل نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار پر لوگوں کو زیارت کے لیے جانے سے منع کیا، اور قبر کے گرد جو مکانات بنائے گئے تھے ان کو مسمار کرا دیا۔ اسی سال عبید اللہ بن یحییٰ بن خاقان کو عہدہ وزارت عطا ہوا۔ چلے یہاں تک پڑھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔